عام فہم لفظوں کے اندر شیعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو محمد کے ہے اسے مان لو آپ شیعہ ہیں. شیعہ علی کے پیچھے چلنے والے، علی نفس رسول. جو علی کے پیچھے چلے گا وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرے گا. وہ جس نے اتنی بڑی خلافت صرف اس لیے ٹھکرا دی کہ میں رسول کی سیرت کے علاوہ کسی کی سیرت پہ نہیں چلوں گا، وہ جو کسی کی سیرت پہ نہ چلے صرف رسول کی سیرت پر چلے، اسے شیعہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. رسول کے خلاف یہ ساری سازشیں ہوئی ہیں، ان ساری سازشوں کے خلاف کھڑے ہونا، جس طرح علی کھڑے رہے رسول خدا کے دفاع میں، جس طرح آبا و اجداد علی کھڑے رہے رسول خدا کے دفاع میں، اس طرح کھڑے ہونا، رسول کے دفاع میں کھڑے ہونے کو تشیع کہتے ہیں. آپ کی باتوں سے رسول اللہ کی محبت جھلک رہی ہے اور آپ اتنا رسول کے دفاع کی بات کر رہے ہیں، لیکن شیعوں پہ جو الزام لگتا ہے اس میں سے ایک یہ لگتا ہے کہ آپ رسول سے بھی بڑھا کے پیش کرتے ہیں علی کو، اور آپ حضرت علی کی شان میں وہ غلو کرتے ہیں کہ جو مثلاً رسول سے بڑھا دیتے ہیں، بلکہ اللہ سے ہی بڑھا دیتے ہیں آپ. شیعوں کے اندر بھی اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہے ہم، کہ وہ غلو کرتا ہو، وہ رسول خدا سے امیر المومنین کو بڑھاتا ہو، وہ خدا سے امیر المومنین کو بڑھاتا ہو، وہ کافر ہے، وہ غالی ہے، وہ مشرک ہے، اچھا وہ نجس ہے. لیکن ہم کب کہتے ہیں کیونکہ اس کا ٹائٹل شیعہ ہے اس لیے یہ ہمارا ہے؟ ہم نبی کے ہیں، جو نبی کے ساتھ ہے، اور بے روایت علی، یہ جی. باقی بے روایت یہود تھا نا، بے روایت علی انا عبد من عبید محمد. نہیں کہا میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے گمنام غلام ہوں. جو محمد کا معجزہ ہے وہ جب اپنا پھر رسول خدا جب بیان کریں علی کیا ہے وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن اگر علی سے پوچھیں تو یہ اسلام، ہم نے یہ کہا تشیع اور اسلام الگ نہیں ہے، تشیع اور اسلام ایک ہے، اور تشیع اسی کا نام ہے کہ جو رسول خدا فرمائے وہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. علی کی بات بھی کیا ہے، امیر المومنین کی بات بھی یہی ہے، سب کچھ نبی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.